جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے مہینے بھی ہم آئے تھے، تاریخ لگی تھی، اس مہینے پھر تاریخ لگی، اور یہ تاریخوں کا سلسلہ مجھے خدشہ ہے کہ یوں ہی چلتا رہے گا، کیونکہ جو اپوزنگ کاؤنسل ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا فیصلہ آئے، کیونکہ ان کے حق میں ہے کہ بات لمبی لٹکی رہے، کیونکہ جتنی دیر فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر ان کی سیٹ برقرار رہے گی۔ وہ بھی جانتے ہیں اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ الیکشن وہ نہیں جیتے۔ یہ فارم 45 اور فارم 47 کا جو فرق ہے اس کے عوض وہ اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہیں۔ میری صرف درخواست ہے جسٹس ڈوگر سے کہ وہ ان معاملات کو جلد از جلد دیکھیں گے اور انصاف دیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونلز جس قانون کے تحت چل رہے ہیں اس کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ جلد از جلد فیصلے ہوں گے، 180 دن کے اندر اندر جو ہے الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں فروری میں الیکشنز ہوئے تھے 2024 اور اس وقت ہم جنوری 2025 میں ہیں، تو مہینے میں سال گزر جائے گا اور الیکشن پٹیشنز کے مٹی کھاتے ہوئے 10 مہینے گزر جائیں گے۔ ابھی تک پورے پاکستان میں صرف 27% جو ٹرائیبیونل پٹیشنز ہیں ان میں فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ اکثر پٹیشنز جو ہیں بلوچستان سے ہیں، وہاں پر فیصلے ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ پنجاب میں فائل کی گئی تھیں۔ اور ابھی بھی پنجاب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ٹرائیبیونلز کے جو معاملے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور کیسے بڑھیں گے؟ آپ کی سی ایم صاحبہ خود ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھی ہیں، نہ صرف ان کی پارٹی کا مینڈیٹ جعلی ہے، ان کی اپنی سیٹ جعلی ہے، وہ بھی فارم 47 کے فریب پہ مبنی سیٹ ہے، اور وہ فارم 47 کے فریب پہ مبنی اس وقت آپ کی چیف منسٹر ہیں۔ چیف منسٹر ہونے کے ایک فراڈ چیف منسٹر ہونے کے باوجود وہ ضرور دھمکیاں اور تڑیاں دیا کرتی ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کو۔ کل انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کے پاس جانوروں کا علاج موجود ہے، امید ہے کہ ان کے پاس پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی موجود ہوگا کیونکہ شاید عنقریب اس کی ضرورت پڑ جائے، مگر جانوروں کا علاج موجود ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی علاج موجود ہے۔ جس کو وہ علاج کہتی ہیں اس کو ہم فریب، فراڈ، فسطائیت، قانون کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں، مگر اس ملک میں صرف ایک علاج کی ضرورت ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ہے انصاف۔ جس دن ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے، چاہے وہ مینڈیٹ کا انصاف ہو، چاہے وہ عدالتوں سے جن بے گناہ لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہے اس کا انصاف ہو۔ آپ کے سامنے ہے کوٹ لکھپت میں 5 سیاسی قیدی جو ہماری جماعت کے لیڈران ہیں، اور لاتعداد ورکرز جو پاکستان کے مختلف جیلوں میں پچھلے 1.5 سال سے بند ہیں، ان کی بیلوں پر سنوائی نہیں ہوتی ہے، ان کی ٹرائلز جیل کے اندر بند کمروں میں ہو رہی ہیں۔ اگر تو وہ ٹرائلز کھلی عدالتوں میں آ جائیں اور اگر میرٹ پہ فیصلے ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اور ایک ایک لیڈر بشمول عمران خان صاحب کے وہ ایک دن میں باہر ہوں گے۔ آپ نے دیکھا القادر ٹرسٹ کیس میں کس طرح ڈیلیز ہوئے، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں کس طرح نیب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو نیب قوانین میں بدلی کی گئی تھی وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہوتی، وہ بدلی ہوئی ہی اس لیے تھی کہ عمران خان کو کسی طرح اس قانون کے نیچے لایا جائے اور کسی طرح ان کے خلاف ایک کیس بنایا جائے۔ وہ کیس بھی جھوٹا، باقی کیسز بھی جھوٹے، القادر ٹرسٹ کیس بھی جھوٹا، عدت کیس صرف جھوٹا نہیں، ایک بہت ہی اس کے لیے صرف بندہ ایک گھٹیا لفظ استعمال کر سکتا ہے، وہ اتنا ایک شرمناک کیس تھا۔ یہ سارے کیسز صرف اور صرف سیاسی انتقام تھے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ملک میں جسے کہتے ہیں بیٹر سینس ول پریویل اور انصاف ہوتے نظر آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بلوچستان میں بائی الیکشنز ہوئے PB 45 میں، وہاں پر پھر وہی ریگنگ کے ایلیگیشنز، پھر وہی فراڈ، پھر وہی لوگوں کو روکا گیا دفتر میں جانے سے، پھر وہی موبائل سروسز بند۔
یہ سب سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم ان ٹرائیبیونلز کے ذریعے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کرتے. جب ایک دفعہ آپ سسٹم کو درست کریں گے، جب آپ اس میں انصاف لے کر آئیں گے تو آپ کے آنے والے ہر الیکشن شفاف ہوں گے. مگر یہ غیر شفافیت اور الیکشنز کا فریب اس وقت پاکستان میں معمول بنتا جا رہا ہے، اور اگر ایسے ہوا تو آنے والا ہر الیکشن متنازع ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ متنازع ہوگا. تو اس سے استحکام نہیں آئے گا. اگر ہم ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اگر ہم معاشی ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک میں انصاف کا نظام لانا ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. NA 151 میں پورا ملتان جانتا ہے کہ ووٹوں کا فریب ہوا. 16,555 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا. ماضی میں کبھی بھی اس حلقے میں 4,000 سے زیادہ ووٹ مسترد نہیں ہوا. میرے دونوں MPAs کے اگر آپ ریجیکٹڈ ووٹس ملائیں تو وہ بھی 4,000 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو کیسے ہوا کہ MNA کی سیٹ کے اوپر اتنی زیادہ ووٹ ریجیکشن ہوئی؟ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ اس کا 60% ریجیکٹ ہوا ہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان سٹیشنز کا جو رزلٹ ہے وہ وائڈ ہونا چاہیے ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر اگلی نشست پر اس کے اوپر میرٹس پہ اب بات ہوگی، کوئی اور بہانے بازی نہیں ہوگی. میرے جو اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ نہ صرف اس الیکشن میں جنرل الیکشن میں ہارے تھے، جو ماضی میں بائی الیکشن ہوا تھا NA 151 میں، تب بھی وہ یہ الیکشن ہارے تھے، تب بھی ان کو شکست نظر آ رہی تھی. اس پہ فلڈز کا بہانہ بنا کر اس الیکشن کو 1 مہینے ملتوی کیا گیا، آگے کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہی ووٹوں کا گھوٹالا تھا، وہی جادو تھا جو ہوا. اور اس جادو کے بغیر نہ یہ منتخب ہو سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی ووٹ دینے کو تیار ہے. تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف انصاف ہوگا، لوگوں کو اپنی سیاسی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگا اور لوگ اسے تسلیم کریں گے اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ کیوں وہ لوگوں میں مقبول نہیں، کیوں انہیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، کیوں انہیں فراڈ اور فریب کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے، لوگوں کو ان کا ووٹ، اس ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو دوبارہ ہم مینٹین کر سکیں گے، لوگوں کو یہ اعتبار دے سکیں گے. کیونکہ جب استحکام ہم چاہتے ہیں تو وہ سیاسی استحکام کے بعد ہی آئے گا، وہ انصاف کے بعد ہی آئے گا، اور اسی سے آپ کا معاشی بحران ہے وہ بھی ختم ہوگا.